بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب و نسب، خاندانی پس منظر، شریعت اسلامیہ نے اسے نظر انداز نہیں کیا، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ حسب و نسب یا خاندانی پس منظر قیامت کے روز ہمارے کسی کام آ سکتا ہے تو یہ حماقت کی انتہا ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ قیامت والے دن حسب نسب کام آئے گا یا کہ نیک اعمال۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت ہے 101۔ یہ آیت مبارکہ سابقہ سبق میں ہم نے شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم اس کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ پس جب سور پھونک دیا جائے گا، اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے، نہ آپس کی کوئی پوچھ گچھ۔ اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے، اور وہ مناسبت یہ ہے کہ جب اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام پچھلی آیت مبارکہ کے اختتام پر فرما چکے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ان کے پیچھے قیامت تک کے لیے ایک پردہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو انسان داعی اجل کو لبیک کہہ گیا، جس نے موت کا پیالہ پی لیا، جس کا انتقال ہو گیا، اس کا دنیا سے رابطہ ختم۔ تو پھر رب کائنات نے دنیا سے رابطہ ختم کرنے کے بعد اگلے مرحلے کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس میں بھی پہلی چیز یہ ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا۔ جس طرح میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آج دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ زیادہ تر مفسرین کرام، جس میں مقاتل بن حیان، امام قرطبی، امام شوکانی، مادی قریب میں امام سعدی وغیرہ اسی طرف گئے ہیں، پھر امام بغوی، امام ابن الجوزی، امام ابن جریر طبری، سب کا یہی کہنا کہ اس سے مراد نفخۃ البعث ہے، کہ پہلے سور پھونکا جائے گا، جتنے بھی ذی روح ہیں وہ سارے کے سارے موت کی نیند سو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، جس کا تذکرہ یہاں ہے، تو پھر لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور
اس دن، یہاں ایک جملہ ہے عربی میں نقل کروں گا، فلا تنفعهم حينئذ انصابهم ولا يفتخرون بها ولا يسأل احد منهم احدا۔ اس دن ان کو ان کے نسب نامے، میرا باپ فلاں تھا، دادا فلاں تھا، میرا تعلق فلاں نسل کے ساتھ ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ قیامت والے دن اس پر فخر کریں گے، اور قیامت والے دن ان سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ تمہارا تعلق کس خاندان کے ساتھ ہے۔ امام واحدی نے الوسیط میں، اور پھر امام قرطبی اور اسی طریقے سے ابن عاشور وغیرہ نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس بات کا جزم کیا ہے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تفسیر الخازن وغیرہ میں یہ لکھا ہوا ہے، امام بقائی نے بھی نظم الدرر میں اسی بات کا جزم کیا ہے کہ قیامت والے دن خاندان کا تعلق صرف اس حد تک ہوگا جس حد تک عام انسانوں کا تعلق ہے، کہ اگر کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہوگی تو پھر اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اس سے زیادہ قیامت والے دن خاندان کا، حسب و نسب کا ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ یقیناً آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ انسان جس طرح اکیلا دنیا میں آتا ہے، قیامت والے دن دنیا سے جانے کے بعد اس کا حساب و کتاب بھی اکیلے کا ہی ہوگا، اور وہاں پر ایمان اور عمل، ان دونوں لفظوں پر غور کیجیے گا۔ ہمیں تو یہی سمجھایا گیا نا کہ وہاں پر اعمال کا سودا ہوگا، جی نہیں، اعمال کے ساتھ ساتھ بلکہ اعمال سے پہلے ایمان اور عمل کی بنیاد پر سودا ہوگا۔ حسب، نسب، اصل، قبیلہ، ان چیزوں کا قیامت والے دن نہ کوئی سوال پوچھے گا، اور نہ ہی قیامت والے دن یہ انسان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ دیں گی۔ اور اسی مناسبت سے پھر اہل علم نے ایک روایت نقل کی ہے، اگرچہ اس کی سند میں ابن لحیہ معروف راوی ہیں جو کہ اپنے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ضعیف ہیں، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت والے دن سوال کیا کہ کیا لوگ اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے؟ فرمایا 3 موقع پر تو بالکل یاد نہیں کریں گے۔ جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، 1 جب ترازو رکھا جائے گا، 2 جب پل صراط نصب کیا جائے گا، وہاں پر تو کوئی کسی کو بالکل بھی یاد نہیں کرے گا۔ اور باقی جہاں تک پل صراط کا تعلق ہے تو وہ بڑا خوفناک مرحلہ ہے۔ اللہ رب العزت سب کو اس مرحلے سے محفوظ فرمائے۔ اور معزز خواتین حضرات، اسی مناسبت سے میں یہاں ایک بات خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ یہ بات عموماً گردش کرتی ہے کہ یہ جو نفخ فی الصور ہے، اس سے مراد کون سا نفخہ ہے، یہ کون سی پھونک ہے جو کہ ماری جائے گی، جس طرح گزشتہ سبق میں بھی ذکر ہوا تھا، اور آج بھی میں اشارتاً یہ ذکر کر چکا ہوں کہ اس سے مراد نفخۃ الثانیہ ہے، لوگوں کو اٹھانے کے لیے جو سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور صاد کے ساتھ ایک سینگ کی طرح ہے، لمبا سا، اور اس میں جب دوسری دفعہ پھونک ماری جائے گی
تو پھر یہی ہوگا کہ جتنے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے اٹھ جائیں گے. اور یہاں پر فلا انصابہ یہ لائے نفی جنس ہے کہ کسی قسم کا کوئی نسب نامہ قیامت والے دن کام نہیں آئے گا، اور کوئی قیامت والے دن ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ بھائی تمہارا تعلق کس خاندان کے ساتھ ہے. امام شوکانی اپنی تفسیر فتح القدیر میں اور اسی طریقے سے البحر المحیط میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ صرف دنیاوی معاملات ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس خاندان سے ہیں. اب یہاں پر ایک بات آ جاتی ہے کہ قیامت والے دن کا منظر اللہ نے کھینچا، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کہ ایک دوسرے کی طرف وہ لوگ متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے. تو یہ تو تناقض ہو گیا، تضاد ہو گیا. بالکل کوئی تضاد نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ قیامت والے دن ایک دوسرے سے حسب و نسب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. باقی ایک دوسرے سے سوال تو ہوگا، بھئی آپ کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. تو حاصل کلام یہ ہے کہ قیامت والے دن ایمان اور نیک اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں. اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوا. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.